و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز محبت اور بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیرے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادر اسلام، آج دو عنوانات کے تحت مختصر سی گفتگو کروں گا۔ نمبر ایک، نماز کی اہمیت اور فضیلت، اور نمبر دو، حج بیت اللہ کی اہمیت اور فضیلت۔ چونکہ نماز کا موسم تو ہر موسم ہی نماز کا موسم ہے، نماز کی گفتگو تو ہر وقت کی جا سکتی ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی سال کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، کوئی عید بقرعید کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ہر صبح جو ہے 5 نمازوں کا نیا سلسلہ آ جاتا ہے، اور یہ پانچوں کی پانچوں نمازیں فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جو پڑھتا ہے وہ زبردست اللہ کا فرما بردار ہے، اور جو نہیں پڑھتا وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ یہ بار بار فرض نہیں ہوتا، نہ روزانہ کی بنیاد پر نہ سالوں کی بنیاد پر فرض ہوتا ہے، بلکہ امیر مسلمان پر زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ جب آپ نے ایک مرتبہ حج ادا کر لیا تو دوبارہ حج فرض نہیں ہوتا، چاہے آپ کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، کھرب پتی بن جائیں، حج زندگی میں دوبارہ فرض نہیں ہوتا، بلکہ نفلی کام ہے، کریں تو بہت ثواب ہے، نہ کریں تو ذرہ برابر بھی گناہ نہیں ہے۔ ہمارا دین بڑا سیدھا ہے، یہ بات یاد رکھیں، ہمارا دین صاف اور ستھرا ہے، سیدھا اور سادہ ہے، دو ٹوک اور واضح ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے کہ کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز سنت موقتہ ہے، کیا چیز سنت غیر موقتہ ہے، کیا چیز مستحب ہے، اور کیا چیز مستحسن ہے، اور کیا چیز نفل ہے۔ ہر چیز بالکل واضح ہے، بس دین کو سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے قریب آتے چلے جائیں گے، علماء کے قریب آتے چلے جائیں گے، مساجد اور مدارس کے قریب آتے چلے جائیں گے، دین کا جو سایہ ہے وہ ہمارے اوپر گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن و حدیث کے قریب قریب رہا کریں، مساجد کے قریب قریب رہا کریں، مدارس کے قریب قریب رہا کریں، علماء اور ائمہ مساجد کے قریب رہا کریں، اور اپنی شرعی مسائل میں رہنمائی حاصل کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کا بھی تعارف ہو جائے گا، رسول اللہ کا تعارف بھی ہو جائے گا، اور فکر آخرت کا جذبہ بھی بیدار ہو جائے گا۔ تو 5 وقت کی نماز یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے جو ارکان اسلام میں کلمہ طیبہ کے بعد سب سے اہم ترین رکن 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد جو باقی 4 ارکان بچ جاتے ہیں، ان میں پہلے نمبر پر نماز ہے، اور نماز ہی کے بارے میں کل قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا۔ جو نماز کے بارے میں کامیاب ہو گیا باقی معاملات میں بھی کامیاب ہو جائے گا، جو نماز کے معاملے میں فیل ہو گیا باقی معاملات میں بھی اس کے فیل ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، بلکہ فیل ہو جائے گا۔ اس لیے نماز میں پاس ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور نماز فرض ہے۔ کتنی فرض ہے؟ صرف 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، باقی سب نوافل ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تہجد پڑھنی ہے پڑھے، نہیں پڑھنی نہ پڑھے، اشراق پڑھنی ہے پڑھے، نہیں پڑھنی نہ پڑھے، چاشت پڑھنی ہے پڑھے، نہیں پڑھنی نہ پڑھے،
ذمہ داری کرنی ہے کریں، نہیں کرنی نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ہمیں کرنی چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نفل بھی کام آئیں گے۔ جب فرضوں کے اندر کمی اور کوتاہی رہ جائے گی، اللہ پوچھے گا دیکھو اس بندے کے کوئی نوافل موجود ہے، اگر ہوں گے تو فرضوں کی کمی کو نفلوں کے ذریعے پورا کر دیا جائے گا۔ اس لیے بندے کے پاس نفلوں کا سٹاک بھی ہونا چاہیے، نفلوں کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے۔ بندہ فرضوں میں قابو آ گیا اور ناقص فرض ہوئے، اب پیچھے کچھ بھی نہیں ہے جن سے ان کی کمی کو پورا کر لے، اس لیے نوافل بھی ہونے چاہیے۔ نوافل اگرچہ اوور ٹائم ہے، لیکن اوور ٹائم سے بھی اچھا بھلا گھر کے معاملات مینٹین ہو جاتے ہیں۔ اوور ٹائم بندہ لگاتا ہے تو کئی معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تنخواہ سے گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، اوور ٹائم لگا لے تو کئی معاملات صحیح ہو جاتے ہیں، گھر اچھا چلنے لگتا ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کی ڈیوٹی تو پوری کرے، لیکن جو نوافل کا اوور ٹائم ہے اس کو بھی ضائع نہ کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرا اتنے قریب ہوتا چلا جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اور بندہ جب میرے طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں اور میری رحمت اپنے بندے کو فوراً ہی تھام لیتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، فرض نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنی۔ تقریباً سینکڑوں مرتبہ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم موجود ہے۔ میں ایک ایک آیت کر کے پڑھوں گا، بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم کے دامن میں گنجائش زیادہ نہیں۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جو بندہ ایک نماز بھی چھوڑتا ہے وہ سینکڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، اور جو ایک نماز بھی چھوڑتا ہے وہ سینکڑوں مرتبہ نافرمانی کا مرتکب۔ یہ قرآن پاک میں بھی سینکڑوں مرتبہ نماز کا ذکر موجود ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت زیادہ نماز پڑھنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ خود حاجی صاحب نمازی صاحب بن گئے اور گھر والے نہ نماز پڑھتے نہ حج کی فکر کرتے، وہ اپنی دنیا میں بس لے اور ہم خاموش تماشائی بن کے بس ان کے لیے کمانے کی مشین بنے ہوئے، ان کو کما کما کے لا کے دیتے جائیں، وہ کھاتے جائیں، نماز پڑھے نہ پڑھے اور اللہ کے دین کی فکر کرے نہ کرے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم نے ان کو کما کر بھی دینا ہے، اللہ کے راستے پر ان کو چلانا بھی ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانا ہے، کیونکہ خدا نے کی ہے دوہری خدمتیں، تیرے سپرد خود تڑپنا ہی نہیں گھر والوں کو تڑپانا بھی ہے۔ گھر والوں کو بھی لانا بھائی، اٹھو، آخرت کی تیاری کرو، جنت کی تیاری کرو، اللہ سے ملاقات کی تیاری کرو۔ اگر جنت میں ساتھ ساتھ رہنا ہے تو پھر آخرت کی تیاری میں ساری فیملی لگ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ساری فیملی جنت میں بھی جمع ہو جائے، ہم سب چاہتے ہیں، تو پھر یہ ممکن ہے۔ اگر ہماری فیملی اسی طرح جنت میں جمع ہو جائے تو یہ ممکن ہے۔ اگر سارے گھر والے ہی اللہ کے دین پر چلنا شروع ہو جائیں، پیارے نبی کی سنتوں پر چلنے شروع ہو جائیں، تو یہ ساری فیملی جمع ہو کر جنت کے اندر بھی اللہ کی نعمتوں میں جمع ہو جائے گی۔ یہ ممکن ہے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی جہنم میں ہو، کوئی جنت میں ہو، بیوی جنت میں ہے، شوہر جہنم میں ہے، شوہر جنت میں، بیوی جہنم میں ہے، اولاد جنت میں ہے، والدین جہنم میں ہے، والدین جنت میں ہے، اولاد جہنم میں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ہمارے فیملی کوئی بھی ممبر جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے۔ کوئی چاہے گا؟ بولو بولو، کوئی چاہے گا؟ کوئی چاہتا تو ہاتھ کھڑا کر، نہیں چاہے، کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتے، اچھا غلطی سے ہاتھ کھڑا ہو گیا، غلطی سے ہاتھ کھڑا ہو گیا۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی فیملی ممبر جہنم میں چلا جائے۔ جب یہ کوئی بھی نہیں چاہتا تو پھر کوشش کریں، انشاءاللہ یہ ممکن ہے۔ بعض بھائی ہو سکتے ہیں کوئی بیوی کہے کہ یہی شوہر ملنا تو جنت میں جا کے کیا کرنا ہے، اور کوئی شوہر کہ یہی بیوی اگر ملنی ہے تو پھر ہم تو حوروں کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہی ملنی ہے تو جنت کا سارا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، وہاں بیوی ایسے ہی نہیں ہے جو ہے آپ کے سامنے آئے گی، نہ شوہر اسی حالت میں سامنے آئے گا، بلکہ اس کی پوری ریپیئرنگ ہونے کے بعد، اس کی پینٹنگ ہونے کے بعد، اس کو پھر جنت کے سارے لباس پہنانے کے بعد، اس کی جو ساری دنیا کی علائشیں ہیں وہ ساری ختم کرنے کے بعد ایسا بنا کے میاں اور بیوی کو پیش کیا جائے گا کہ اس وقت جنت کی حوریں بھول جائیں گی، اپنے گھر والے اتنے پیارے لگنے لگیں گے۔ لہذا میرے بھائی، جنت کی نعمتیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی
آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسی عظیم نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور یہ نعمتیں کیسے ملے گی؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ملے گی۔ ایک حدیث مبارکہ سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات المصابیح کی حدیث ہے کہ جنت کو تکلیف دہ چیزوں کے پردے میں ڈھانپ دیا گیا ہے اور جہنم کو خوشنما چیزوں کے پردے میں ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یعنی بظاہر جو خوشنما چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، پیچھے جہنم ہے، اور بظاہر تو ہمیں مشکل، یار نماز پڑھیں گے، وضو کرنا پڑے گا، نیند قربان کرنا پڑے گی، حج کریں گے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، زکات دیں گے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، بظاہر طبیعت پہ ناگوار گزر رہا ہے۔ اس ناگواری کے پیچھے اللہ کی جنت چھپی ہوئی ہے۔ لہذا یہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے۔ 5 وقت کی نماز میں کوئی کمپرومائز نہ کرنا ہے، نہ گھر والوں کو کرنے دینا ہے، اور گھر والوں کو اچھے طریقے سے 5 وقت کا نمازی بنانا ہے۔ انشاءاللہ جب گھر میں سارے نمازی بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں زمین و آسمان سے آپ کے گھر میں اترنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا ہے، گھر میں برکت نہیں آ رہی، گھر میں نحوست پھیلی ہوئی ہے، گھر میں بے روزگاری ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے، گھر میں جو کاروباری زندگی صحیح نہیں چل رہا۔ یہ تو دیکھیں کہ گھر میں کوئی بے نوازی تو نہیں ہے، گھر میں کوئی اللہ کا نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ ہم نے گھر میں کوئی نافرمانی کا پورا کوئی نظام تو اللہ کی نافرمانی کا، فلمیں ڈراموں کا، گانے بجانوں کا تو نہیں بنایا ہوا۔ اگر یہ سب چیزیں ہیں تو پھر شکوہ کرنا جو یہ بھیجا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دے، اپنے کرتوت چیک کر، اپنے نامہ اعمال کو دے، ورنہ میری رحمت تو ہر ایک کے لیے کشادہ ہے۔ بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، ساتھ ساتھ حج بیت اللہ کی اگر اللہ تعالیٰ توفیق و سعادت دے، حج بیت اللہ کریں۔ آج کل حج کی پروازیں چل رہی ہیں، حج کا موسم ہے، سرکاری طور پہ تقریباً اب تو قرآن دازی کا دور گزر چکا ہے، لیکن پرائیویٹ طور پہ اب بھی کوئی نہ کوئی جگاڑ لگ سکتا ہے، ماحول بن سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، سرمایہ ہے، وہ حج بیت اللہ کرے، چونکہ حج کے دن چل رہے ہیں۔ حج میرے بھائی اختیاری چیز نہیں ہے۔ ہماری باتیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ یار اگلے سال ایسا پورا ہے، سرمایہ پورا ہے، طاقت اور قوت پوری ہے، ذات سفر موجود ہے، یار میں اگلے سال کروں گا یا اس سے اگلے سال کروں گا، میرا پروگرام یار بچیوں کی شادی کرنے کے بعد ہی کروں گا، میرا پروگرام ایک کاروبار ذرا سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہی کروں گا، اگر فلانا مسئلہ حل ہو جائے تو میں پھر کروں گا۔ میرے بھائیوں اگر حج کے دنوں میں کسی کے پاس پیسے پورے ہو، رقم موجود ہو، گھر والوں کے ضروری اخراجات موجود ہو، تو اس پہ حج اس طرح فرض ہو جاتا ہے جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس پر لازم ہے وہ حج بیت اللہ کرنے چلا جائے، ورنہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے رسول پاک سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ طاقت اور قوت اور استطاعت کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کرتا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودیوں کے مرے چاہے عیسائیوں کے مرے۔ آپ اندازہ کریں کتنے سخت لفظ آپ نے استعمال کیے، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، بڑے ہی مہربان اور شفیق ہیں ہمارے اوپر، لیکن اس کے باوجود ناراضگی کا اظہار کیا کہ اللہ نے دولت دی، طاقت دی، قوت دی، سرمایہ دیا، کاروبار دیا، اپنا پیسہ خرچ کے ہمارا گھر دیکھنے نہیں آ رہا، ہمارا روزہ دیکھنے نہیں آ رہا، اور حج کے وہ جلوے دیکھنے نہیں آ رہا، اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے نہیں آ رہا، یہ کیا بندہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس کو تو رزق دینا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو ہمارے گھر دیکھنے کا ہی شوقین نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ رسول پاک نے اس ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا ہے کہ جو طاقت کے باوجود حج بیت اللہ نہ کرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودیوں کے مرے چاہے وہ عیسائیوں کے مرے، یعنی اتنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اب ممکن ہے تو آپ کریں، ورنہ جن کے پاس اگلے سال کی طاقت ہے اگلے سال میں حج بیت اللہ کریں، اس بارے میں سستی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بیمار پڑ جائے، ہو سکتا ہے کمزور پڑ جائے، ہو سکتا ہے سواری میسر نہ رہے، ہو سکتا ہے وسائل ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور رکاوٹ کھڑی ہو جائے، ہو سکتا ہے صحت جواب دے جائے، اس لیے اس سے پہلے حج ہوتا ہے اصل تو جوانی اور صحت کا، ان دنوں کے اندر حج بیت اللہ کریں، آپ حج کرتے چلے جائیں گے، گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ رسول پاک نے فرمایا جس نے حج اور عمرہ کیا وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی جنم لیا، اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ عمرہ کریں سنت ہے، حج کریں فرض ہے، یہ بات
याद रखें, उम्रा करने से हज फर्ज नहीं होता। ये गलत फहमी लोगों में फैली हुई है। उम्रा करने की पोजीशन में होते हैं, जानबूझ के उम्रा नहीं करते। अगर मैंने उम्रा किया तो कहीं मेरे ऊपर हज फर्ज ना हो जाए, इसलिए उम्रा नहीं करते। उम्रा करने से हज फर्ज नहीं होता। हज तब फर्ज होगा जब हज के वसाइल होंगे, आप अमीर होंगे, साहिब इस्तिताअत होंगे। चाहे आपने पहले उम्रा कर रखा हो या ना कर रखा हो, इसका कोई एतबार नहीं है। अगर अल्लाह ताकत दे तो कि उम्रा 2-3 लाख रुपए में हो जाता है और हज जो है तकरीबन 12 से 15 लाख तक का ये पैकेज मिलता है, तो इतनी जो इस्तिताअत किसी के पास होती है और किसी के पास नहीं होती। हर एक बंदा अपने दायरा कार को देखे और इस बारे में अच्छा फैसला करे। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे, ये तो अमीर गरीब पर फर्ज है, इसमें तो कोई तफरीक ही नहीं है। हज बैतुल्लाह गरीबों पर फर्ज नहीं है बल्कि अमीरों पर फर्ज है। और हज करने से कोई बंदा गरीब नहीं हो जाता। रसूल पाक ने फरमाया, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, हज करो अमीर हो जाओगे। हज करे तो सही मेरे भाइयों, हज करो अमीर हो जाओगे। रुका हुआ कारोबार चल पड़ेगा, रुके हुए रिज़्क़ के खजाने बहाल हो जाएंगे। हज करे तो सही, अल्लाह के घर को देखे तो सही, ईमान तरोताजा हो जाएगा और ईमान की बैटरी पूरी तरह चार्ज होकर दोबारा ईमान आमाले सालिहा के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए सारे भाई कोशिश करेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, ऊंची आवाज से कहते हैं इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और हज बैतुल्लाह अगर ताकत हुई तो करेंगे। कोई बहाना तो नहीं लगाएंगे, बहाना नहीं लगाना। बहाना लगाने से एक दूसरे को मुतमईन कर सकते हैं, अपने दिल को मुतमईन कर सकते हैं, लेकिन जवाब तो देना है अल्लाह को। अल्लाह ताला को कौन समझाएगा? अल्लाह को बता देगा, तूने इस वजह से हज नहीं किया, तूने फला वजह से नहीं किया, तूने ये बहाना बनाया, तूने मेरे हज बैतुल्लाह की ऊपर फला चीज को तरजीह दी, तो लिहाजा कोई बहाना नहीं चलेगा। ये इरादा कर ले, अल्लाह ताला मौका भी अता कर ही देगा कि जब भी हज या उम्रे का मौका मिला मिस नहीं करेंगे। क्या दो ऊंची आवाज से कह दो इंशाअल्लाह, और ऊंची आवाज से कह दो इंशाअल्लाह। ये बहाना लगाते तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी रोक लेता है कि इस बंदे ने करना तो है नहीं, ये कोई और तरफ निकल जाएगा। इसलिए ये ज़हन बना के रखना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मौका बना देगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की और बाजमात पढ़ने की सआदत अता फरमाए और उम्रे की सआदत अता फरमाए, हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए। और अल्लाह ताला मरने से पहले अपने गुनाहों की भरपूर तौबा करके और कलमा तैयबा वाली और अपनी पसंदीदा जिंदगी और पसंदीदा